الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ خاتم النبیین۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بے شمار حمد و ثنا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عاجزانہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ دو میں سے دوسرا، غار میں دو میں سے دوسرا، جب وہ اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار میں دو میں سے دوسرا کون تھا اور پہلے کون تھے؟ پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور دوسرے حضرت تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور غم کون کر رہا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے۔ کیوں پریشان تھے؟ کہ کفار حضور کو نقصان نہ پہنچا دیں، مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ آپ پریشان تھے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق پریشان ہیں، تو آپ نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی کافر جو کچھ مرضی کر لیں، جتنی مرضی تدبیریں کر لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، لیکن وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو گفتگو تھی یہ رب کریم کو اس قدر پسند آئی کہ رب کریم نے اسے اپنے قرآن میں شامل فرما دیا۔ رب کریم نے آیت کی صورت میں حضور کے سینہ مبارک پر اس گفتگو کو دوبارہ نازل فرما دیا۔ تو عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کرام کی بڑی شان ہے، اور 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام ہوئے ہیں۔ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھی ہیں، نہ صرف زندگی کے ساتھی، نہ صرف سفر کے ساتھی، نہ صرف خلوت کے ساتھی، جلوت کے ساتھی، بلکہ مزار کے بھی ساتھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان سیدنا صدیق اکبر، آستانہ علیہ شرف الشریف، صاحب دادا میاں صالح صاحب۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھی ہیں، بچپن کے ساتھی ہیں، جوانی کے ساتھی ہیں، اور آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، اور آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں۔ یہ آپ کا خاصہ ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے کہ آپ کی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کے محافظ اول ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیا، سب سے پہلے، سب سے پہلے، اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا۔ آپ کے دور میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہوا۔ مسیلمہ کذاب کون تھا؟ نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس کے خلاف جہاد کروایا
اور یمامہ کے مقام پر لڑائی ہوئی، گمسان کی جنگ ہوئی اور 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ 1200 پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں، اس میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے۔ ساری جنگوں میں غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ تبوک، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، غزوہ بدر، کسی میں اتنے صحابہ کرام شہید نہیں ہوئے جتنے اس ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہی سب سے پہلے قرآن شریف کو جمع کروایا، سب سے پہلے قرآن شریف کو جمع کروایا، اور آپ نے ہی مسجد نبوی شریف کے لیے جگہ خریدی۔ آج جہاں پہ مسجد نبوی شریف ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سہل اور سہیل 2 یتیم بچے تھے، ان سے جگہ خریدی مسجد نبوی شریف کے لیے۔ اور جو بندہ بھی مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ثواب ملے گا۔ مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھیں تو 50,000 نمازوں جتنا ثواب ملتا ہے۔ ایک نماز پڑھیں تو 50,000 نمازوں جتنا ثواب ملتا ہے، اور جب کوئی بندہ وہاں نماز پڑھے گا اسے بھی ثواب ملے گا، حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ثواب ملے گا، جب کوئی بندہ قرآن شریف پڑھے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ثواب ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ کیونکہ آپ نے قرآن شریف کو اکٹھا کروایا اور امت تک پہنچایا۔ پہلے قرآن شریف اکٹھا نہیں تھا، کبھی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، قرآن شریف پتھروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا، ہڈیوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا، چند صفحوں پر لکھا ہوتا تھا، الگ الگ، کتابی صورت میں نہیں تھا۔ کتابی صورت میں اگر کوئی لایا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات، آپ کے صدقے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب آپ نے دیکھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جنگ یمامہ میں حفاظ شہید ہو گئے ہیں کافی سارے، 700، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عرض کی کہ قرآن شریف کو اکٹھا کروائیں، اگر ایسے نہیں کریں گے تو بہت سارا قرآن شریف ہمارے پاس نہیں رہے گا، کیونکہ حفاظ شہید ہو جائیں گے۔ قرآن شریف تو محفوظ رہے گا، کہیں نہ کہیں پڑا ہوگا نسخوں کی صورت میں، لیکن ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کام میں کیوں کروں جو حضور نے نہیں کیا، میں نے وہ کام نہیں کرنا جو حضور نے نہیں کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے مجھے بار بار جب اصرار کیا میرے ساتھ، تو رب العالمین نے میرا سینہ کھول دیا اور میری رائے کو فاروق اعظم کی رائے کے مطابق کر دیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض شیر ربانی، حضرت پیر میاں محمد صالح نقشبندی مجددی، آستانہ علیہ شرپور شریف۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ قرآن شریف کون اکٹھا کرے، کسی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں جو قرآن شریف اکٹھا کرے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی اور کاتب وحی، کاتب وحی اسے کہتے ہیں جو وحی لکھتا ہو، حضور پہ وحی نازل ہوتی تھی اور کاتبین وحی کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ قرآن شریف کو لکھ لیتے تھے، ایک آیت نازل ہوئی، دوسری آیت نازل ہوئی، وہ لکھ لیتے تھے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کاتب وحی ہیں، کاتبین وحی میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ کو بلایا گیا اور ساری بات بتائی گئی۔ تو آپ نے عرض کی کہ میں وہ کام کیوں کروں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے سمجھایا اور بتایا تو رب العالمین نے میرے سینے کو کھول دیا اور میری رائے کو بھی صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی رائے کے مطابق کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے قرآن شریف کو اکٹھا کیا، جہاں سے آپ کو قرآن شریف ملا گواہوں کی موجودگی میں لکھا اور کتابی صورت میں اکٹھا کر دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ گواہوں کی موجودگی میں لکھتے، کہیں سے ایک آیت ملتی، کہیں سے 2 آیتیں ملتی، کہیں ہڈیوں پہ لکھا ہوتا، کہیں کھجور کی چھال پہ لکھا ہوتا۔
تو عزیزان گرامی جب اکٹھا ہو گیا پیش کر دیا، تو جب تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حیات رہے قرآن شریف کا وہ نسخہ آپ کے پاس رہا۔ جب آپ کا وصال با کمال ہو گیا قرآن شریف کا وہ نسخہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہو گیا قرآن شریف کا وہ نسخہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ سبحان اللہ، آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور مومنوں کی ماں ہیں، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا خاصہ ہے، 17 نمازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سیدنا میاں صالح صاحب 17 نمازیں پڑھائیں حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں، واہ یہ آپ کی شان ہے۔ کیا بات ہے۔ تو عزیزان گرامی، 22 جمادی الثانی کو آپ کا یوم وصال ہے، یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور اس کی 22 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے، تو اس لیے ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو عزیزان گرامی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک لقب عتیق ہے۔ عتیق کا معنی ہے جہنم سے آزاد، اور صدیق اکبر اس کا معنی ہے سب سے بڑا سچا، اور یہ دونوں القابات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائے، اور سب سے پہلے مردوں میں آپ نے اسلام قبول کیا، مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو عزیزان گرامی، آپ کی بڑی شان ہے۔ اللہ کریم نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا والذی جاء بصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، بے شک بے شک۔ واہ، وہ جو حق لے کر آئے، ہائے 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 جو حق لے کر آئے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی۔ ہائے ہائے، حق لے کر کون آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا عنہ، بات کیا اور حق لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور تصدیق کس نے کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ وہی متقی ہیں، یعنی جو حق لے کر تشریف لائے کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جنہوں نے تصدیق کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کریم نے فرمایا وہی متقی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیا، پھر آپ کی اولاد میں سے حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیا، بے شک بے وہ بھی شک۔ صدیقی ہیں۔ کیا بات کیا بات۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے انہوں نے ثابت کیا کہ مرزائی کافر ہیں، اور قرارداد پیش جو ہوئی وہ منظور ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی کمی پیشی ہوگی رب العالمین سے معافی مانگتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔